خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی ایسی مسائل اور بیماریوں کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے جو کہ موسم کے حوالے سے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شدید گرمی کے موسم میں لو لگنے کے واقعات یعنی کہ سن اسٹروک یا ہیٹ اسٹروک جسے کہتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ ہمارے جیسے گرم ملکوں میں تو یہ شدید مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو افراد دھوپ کے اندر پھرتے ہیں یا اس میں کام کرتے ہیں تو ان افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاط سے کام لیں اور ان مسائل سے بچیں۔ جب موسم گرما عروج پر ہو اور درجہ حرارت ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس موسم میں گرمی کی شدت سے خاص طور پر معمر افراد اور شیرخوار اور چھوٹے بچے عموماً نڈھال ہو جاتے ہیں اور ان کو لو لگنے کا یعنی کہ سن اسٹروک یا ہیٹ اسٹروک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ باہر موسم اگر گرم ہو اور جھلسال دینے والی ہوا چل رہی ہو تو انسانی جسم عام طور پر خود کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ مثلاً جلد کی طرف زیادہ خون بھیجتا ہے اور پسینے کے اخراج میں تیزی لاتا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جسے پسینہ نہ آتا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ بعض کی جلد پر پسینے کے قطرے چمکتے نظر آتے ہیں اور کچھ کے مساموں سے پسینہ بخارات کی صورت میں ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے اور نظر نہیں آتا۔ زیادہ تر افراد دن بھر میں 1 لیٹر سے زیادہ پسینہ خارج کرتے ہیں۔ گرم موسم میں یا ورزش کے دوران جب مسلز یعنی کہ پٹھے زیادہ حرارت پیدا کرتے ہیں تو پسینے کی زیادہ مقدار خارج ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جسم سے پانی اور نمکیات کی بڑی مقدار نکل جاتی ہے۔ اگر ان کی مقدار بہت بڑھ جائے تو پھر جسم نڈھال اور بے جان ہونے لگتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی تپش اور دھوپ اور شدید گرمی میں باہر چلتا رہے یا کام کرتا رہے تو پھر اسے لو لگ سکتی ہے یعنی کہ سن اسٹروک یا ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں جسم سے پانی خطرناک حد تک خارج ہو چکا ہوتا ہے اور جسم کو ٹھنڈا رکھنے کا نظام کام کے قابل نہیں رہتا، جس کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے یعنی کہ متاثرہ شخص بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ٹیمپریچر کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو دینا چاہیں گے۔ عام طور پر جو ٹیمپریچر لیا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے، وہ روم ٹیمپریچر یعنی کہ شیڈ کے اندر تھرمامیٹر رکھ کر ٹیمپریچر لیا جاتا ہے۔ باہر دھوپ کے اندر سخت گرمی کے اندر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بہرحال عام ٹیمپریچر جو بتایا جاتا ہے یا محکمہ موسمیات جو اناؤنس کرتا ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیمپریچر کے لیے ہم آپ کو ایک اور اہم بات یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر اس دوران تیز ہوا چل رہی ہے یعنی گرم ہوا چل رہی ہے تو ٹیمپریچر جو ہے، جو ایکچول ٹیمپریچر ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کے زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی جگہ کا ٹیمپریچر، کسی شہر کا ٹیمپریچر اگر 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور وہاں پر تیز ہوا، گرم ہوا بھی چل رہی ہے تو اس ٹیمپریچر کا اثر جو ہے وہ تقریباً 45 ڈگری سینٹی گریڈ کا ہوگا۔ تو جیسے گرم ہوا چلتی ہے تو اس کے اثرات بھی زیادہ ہونے لگتے ہیں اور جسم کو ان مسائل کا سامنا پڑتا ہے جو کہ ہیٹ اسٹروک یا سن اسٹروک سے پیدا ہوتی ہیں۔ لو لگنے یا سن اسٹروک یا ہیٹ اسٹروک کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ شدید گرمی سے لو لگنے میں جو علامتیں سامنے آتی ہیں ان میں بہت زیادہ پسینے کا اخراج، متلی یعنی کہ نوزیا اور الٹی یعنی کہ وومٹنگ، سر ہلکا محسوس کرنا
یا غشی طاری ہونا، تھکاوٹ، سر درد، مسلس یعنی کہ پٹھوں کا اکڑنا، جلد کا سرخ ہونا شامل ہیں۔ لو لگنے کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جس کے ساتھ ہوش و حواس ساتھ نہیں دیتے، چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، متاثرہ شخص تیزی سے سانس لینے لگتا ہے اور اس پر دورے پڑنے لگتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کون زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ گرم موسم کی شدت سے کوئی بھی نڈال ہو سکتا ہے۔ تیز چلچلاتی دھوپ میں باہر نکلنے والا کوئی بھی شخص لو کا شکار ہو سکتا ہے، تاہم بعض اس خطرے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جن میں یہ افراد شامل ہیں: شیر خوار بچے، چھوٹی عمر کے بچے، معمر افراد جن کا جسم کو ٹھنڈا رکھنے کا نظام زیادہ مؤثر نہیں ہوتا، وہ افراد جو دست یعنی کہ ڈائریا یا اسہال میں مبتلا ہیں۔ اگر وہ گرم موسم کی شدت کا شکار ہو جائیں تو ان کے جسم سے خطرناک حد تک پانی نکل سکتا ہے اور یہ صورتحال سنگین صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ ٹھنڈے موسم والے علاقوں کے رہنے والے افراد اگر گرم موسم کے علاقوں کی طرف سفر کریں، کیونکہ ان کے جسم کو گرمی کی سختیاں جھیلنے کی عادت اختیار کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، بہت زیادہ مرطوب موسم والے علاقے میں جانا بھی خطرے کو ابھار سکتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں پسینہ مؤثر طور پر خارج نہیں ہوتا اور جسم سے نکلنے والی گرمی کی مقدار کو گھٹا دیتا ہے۔ بعض مخصوص طبی کیفیات کے شکار افراد جن کے جسم کا ٹھنڈا کرنے کا والا نظام اچھی طرح کام نہیں کرتا، ان لوگوں میں ذیابیطس کے مریض، موٹاپے میں مبتلا افراد اور ناکارہ دل والے افراد شامل ہیں۔ بہت زیادہ الکحل پینے والے، کیونکہ اس سے جسم میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں، بچوں کو لوگ گاڑی میں چھوڑ کر گرم موسم میں اور شاپنگ کے لیے چلے جاتے ہیں یا کسی اور کام کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب گاڑی، کار یا آٹو موبائل جو ہے اگر دھوپ میں کھڑی ہے تو اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ انتہائی تیزی سے بڑھتا ہے، کیونکہ لوہے کا جو اس کی باڈی اسٹرکچر ہے وہ فوراً گرمی کو جذب کر کے اور اندرونی ٹیمپریچر کو بہت تیزی سے بڑھا دیتا ہے۔ اس حالت میں جو بچے اندر گاڑی کے اندر رہ جاتے ہیں ان کو شدید ہیٹ اسٹروک یا سن اسٹروک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی آٹو موبائل یا کار یا گاڑی دھوپ میں کھڑی ہوئی ہے اور اس کا ٹیمپریچر لیا گیا ہے تو اندرونی ٹیمپریچر تقریباً 80 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہوتا ہے، جو کہ انتہائی سخت ٹیمپریچر ہے، یعنی کہ اس کے بعد جو ٹیمپریچر شروع ہوتا ہے یعنی کہ وہ تو بوائلنگ ٹیمپریچر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ بچے جو ہے گاڑی میں یا کار میں یا آٹو موبائل میں بند رہ گئے اور گرمی کی وجہ سے وہ شدید ہیٹ اسٹروک اور سن اسٹروک کا شکار ہوئے اور کچھ بچوں کی موت بھی واقع ہو چکی ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں بہت ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح جو بچوں کو زیادہ کور کر کے اور ان کو کپڑے پہنا کر اور اس طرح یعنی کہ رکھتے ہیں، اور گرمی کے موسم میں اگر زیادہ کپڑے پہنائے جائیں تو ان بچوں کا، چھوٹے بچوں کا بھی یہی نظام متاثر ہوتا ہے اور ان میں بھی ہیٹ اسٹروک یا سن اسٹروک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔